یہ ہے کتاب القضاء۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے بیوع کو بیان فرمایا ہے، اور بیوع کے تحت کفالہ اور حوالہ وہ سب چیزیں آتی ہیں، قرض، استقراض، تو ان تمام کو بیان فرمایا۔ یہ فرماتے ہیں کہ بیوع میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ غالباً بیوع میں ہوتے ہیں، اکثر بیوع میں ہوتے ہیں۔ قرض کے لین میں، دین میں اور خریدنے میں، فروخت میں اختلافات ہوتے ہیں۔ مبیع کی کیفیت، حیثیت، اس کے سپرد کرنے نہ کرنے، اور ثمن کے جید اور ردی ہونے، اور ثمن کے سپرد کرنے اور مدت کے متعین ہونے، اور پھر مشتری کے ٹال مٹول کرنے یا بائے کے ٹال مٹول کرنے میں، یہ عام طور سے جھگڑے پیش آتے رہتے ہیں۔ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کی جگہ کیا ہے؟ قضا۔ اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے دیون اور بیوع اس کے بعد میں کتاب القضاء کو بیان کیا ہے، تاکہ وہ جھگڑے جو دیون اور بیوع میں ہو رہے ہیں وہ ختم کیے جا سکیں۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ مناسبت بیان کر رہے ہیں، ربط ما بین الکتابین، اس کو کہتے ہیں لما کان اکثر المنازعات، جبکہ اکثر جھگڑے یقع فی الدیون والبیعات، قرضوں میں اور خرید و فروخت میں ہوتے ہیں، اعقبها بما یقطعها، جبکہ کے وجہ ترجمہ کرو چونکہ اکثر جھگڑے دیون اور بیوع کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے اعقبها بما یقطعها، اعقب یعقب اعقاب، عقب مانا پیچھے کے، عقب مانا پیچھے، تو ایڈی کو بھی کہتے ہیں، وہ ذرا پیچھے ہوتی ہے، تو اس کے بعد لائے ہیں، بعد میں لانا، اعقبها، اس کے بعد لائے اس کو، بما یقطعها، جو ان جھگڑوں کو قطع کر دے، ختم کر دے۔ قضا دو طرح پڑھا جاتا ہے، بالمد، یعنی کتاب القضاء حمزہ لگا کر، آخر میں حمزہ لگائیں گے تو مد ہوگا طویل، مد متصل اور مد منفصل وہ آپ نے پڑھا ہے، تو بالمد والقصر، اور بغیر حمزہ کے بھی ہے قضا، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مد کے ساتھ بھی ہے یعنی آخر میں حمزہ لگا کر، اور قصر کے ساتھ بھی ہے بغیر مد کے، آخر میں حمزہ لگائے بغیر۔ لغتاً، لغت میں الحکم، قضا کے معنی فیصلہ کرنا، وشرعاً فصل الخصومات وقطع المنازعات، دونوں مترادف لفظ ہیں۔ فصل الخصومات، خصوم کے معنی بھی جھگڑے کے ہیں، فصل معنی کاٹنے کے ہیں، یعنی جھگڑوں کو ختم کرنا، اسی کا عطف تفسیری ہے قطع المنازعات، جھگڑوں کو کاٹ دینا، ختم کر دینا، یہی جو ہے شرعی اور اصطلاحی معنی ہے۔ وقیل غیر ذلک، اور اس کے علاوہ بھی تعریفات کی گئی، کما بسط فی المطولات، جیسے کہ اس کی تفصیلات بڑی بڑی کتابوں میں ہیں۔ وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ، قطع المنازعات و فصل الخصومات، یہ تعریف ہے، اس کے علاوہ تعریف کیسے کیسے کر سکتے ہیں، یہ اس کے ارکان کو دیکھ کر کہ حاکم شرعی دلائل شرعیہ کی بنیاد پر جھگڑوں کو ختم کرے، اس کو کہتے ہیں قضا۔ ارکانہ ستۃ، اس کے 6 ارکان ہیں، 6 ارکان، جیسے نکاح کے آپ نے پڑھے کہ 2 ارکان ہیں، ایک ایجاب اور ایک قبول، ان 2 کے بغیر جو ہے نکاح وجود میں نہیں آتا، گواہ بھی ہو، میاں بھی ہو، بیوی بھی ہو، شوہر بھی ہو، سب ہوں، لیکن اگر ایجاب اور قبول نہ پایا جائے تو پھر نکاح وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے ارکان 6 ہیں، ان 6 کا 6 کا ہونا ان کے اس قضا کے وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ علامہ نظمہ ابن الغرس، جیسے الفواکہ البدریہ ابن الغرس کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے منظوم
बयान फरमाया है। नज्म में इन 6 अरकान को बयान फरमाया बिकौलिही, अपने इस शेर से, अतराफ कुल्ल क़ज़ियतिन हुक्मियतिन सित्तुन यलूहु बिअद्दिहा तहक़ीक़ु। अतराफ कुल्ल क़ज़ियतिन, हर कदिये के, हर मसअले के, हर झगड़े के अतराफ, अज्जा, हुक्मियतिन, अतराफ कुल्ल क़ज़ियतिन हुक्मियतिन, फैसले से मुताल्लिक हर झगड़े के अरकान, सित्तुन, 6 हैं, यलूहु यज़हुरु, यलमउ बेअद्दिहा, उनके शुमार करने से वाज़े हो जाती है हकीकत। तहकीक, किसी चीज को वजूद में लाना, किसी चीज की हकीकत तक पहुंचना, तो उसकी हकीकत वाज़े हो जाती है जब ये 6 अरकान वजूद में लाए जाते हैं। काजी होता है, गवाह होते हैं, बयानात होते हैं, तो उस सूरत में असल क्या थी वो निकल के सामने आ जाती है और झगड़ा खत्म किया जाता है। हुक्मुन व महकूमुन बिही वलहु व महकूमुन अलैहि व हाकिमुन व तरीक़ु। हुक्म, फैसला करना, काजी का फैसला करना, महकूमुन बिही, जिसके जरिए से फैसला किया जाए, यानी बय्यिना, वलहू, और जिसके लिए फैसला किया जाए। किसी के हक में फैसला होगा, किसी के खिलाफ फैसला होगा। जिसके हक में हो वो महकूम लहू है, और जिसके खिलाफ हो वो महकूमुन अलैहि है। वह हाकिमुन, और जो फैसला करे वो हाकिम है। वह तरीकुन, और तरीक, तरीक किस तरीके पर, किस राह पर फैसला किया है, किस राह पर फैसला किया है। राह पर फैसला करना, राह पर फैसला करना यानी किस रास्ते चलकर फैसला किया है। रास्ता चलना, मुद्दई का, मुद्दा अलैह का बयान, फिर गवाहों का बयान, या मुद्दई मुद्दा अलैह का इकरार, या फिर मुद्दा अलैह का कसम से नुकूल यानी इनकार, ये मुराद है तरीक से। तो कितने हो गए? हुक्मुन एक, महकूमुन बिही, जिसका फैसला किया जा रहा है जिसका फैसला यानी जो मामला है। मामला क्या है? किसी ने शराब पी ली, किसी ने जिना कर लिया, किसी ने किसी की मबी दबा ली, किसी ने किसी का समन दबा लिया, उसको कहेंगे महकूमुन बिही। उस समन से मुताल्लिक फैसला किया, उस जिना से मुताल्लिक फैसला किया। तो महकूम बिही 4 हैं, 4 किस्में महकूम बिही की। एक अल्लाह ताला का हक है, हक महज अल्लाह ताला का हक, जैसे हद जिना, हद खम्र। और एक है हक अब्द, खालिस हक अब्द। और एक वो है जिनमें दोनों पहलू हैं, हकुल्लाह के भी, हकुल अब्द के भी, लेकिन उसमें अल्लाह ताला का हक गालिब है, जैसे हद कदफ, हद सरका, या दोनों हुकूक उसमें हैं और हक़ुल अब्द गालिब है, जैसे किसास और ताज़ीर। तो ये चारों सूरतें इसमें महकूम बिही में आती हैं। या तो कोई जिस मुतालिक फैसला किया जा रहा वो हक या तो हक़ुल्लाह होगा या हक़ुल अब्द होगा, या दोनों से मुरक्कब होगा तो हक़ुल अब्द गालिब होगा या हक़ुल्लाह गालिब होगा। हकुल्लाह महज है, हद जिना, हद खम्र है। हकुल अब्द महज है तो फिर लेन देन है, और दोनों हक मिले हुए हैं। और हकुल्लाह गालिब है तो हद कदफ, हद सरका है, और दोनों से मुरक्कब है। और हक अब्द गालिब है तो किसास और ताजीर है। बहरहाल हुक्म एक, महकूम बिही दो, महकूम लहू, जिसके हक में फैसला किया। आफ्ताब, उसकी बीवी का झगड़ा हुआ, बीवी के हक में फैसला हो गया, तो बीवी को कहा जाएगा महकूम लहा, और आफ्ताब को कहा जाएगा महकूम अलैह। हुक्म एक, महकूम बिही दो, महकूम लहू तीन, महकूम अलैह चार, हाकिम पांच, और तरीक यानी बय्यिना और बयानात और नुकुल वगैरह, ये 6 चीजें हो गई। ये 6 चीजें हर एक कजिए के अंदर पाई जाएंगी। जब भी कोई मुकदमा दारुल कदा में जाएगा और उसका फैसला होगा तो इन छह चीजों का पाया जाना जरूरी है।
وَأَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ أَدَاءَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَذَا فِي الْحَوَاشِ السَّعْدِيَّةِ، اس کا اہل کون ہے، قاضی کون بن سکتا ہے، قضا کا اہل کون ہے یعنی قاضی کون بن سکتا ہے، قضا کا عمل قضا کون انجام دے سکتا ہے، اہل الشہادہ وہ ہے جو شہادت کا اہل بنتا ہو۔ شہادت دو طرح کی ہے، ایک شہادت کا تحمل ہے، ایک شہادت کی ادا ہے۔ تحمل شہادت مثلا دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور آپ وہاں پر موجود تھے، اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے تحمل قضا کر لیا، تحمل شہادت کر لیا۔ اب آپ کے اندر شہادت موجود ہے، آپ نے نہ واقعہ سنا نہ دیکھا نہ آپ موجود تھے، تو آپ متحمل شہادت نہیں ہوئے، ابھی آپ کے اندر شہادت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے جھگڑے کو دیکھا سنا تو وہاں موجود تھے، تو ایسی صورت میں آپ متحمل شہادت ہو گئے۔ ایک پھر دوسرا درجہ ہے کہ دارالقضا میں مقدمہ گیا، عدالت میں مقدمہ گیا، اور آپ عدالت میں جا کر قاضی کے سامنے وہ ساری باتیں بیان کریں جو آپ نے اس واقعے سے متعلق دیکھی ہیں، اس کو کہیں گے اداء شہادت۔ تو ایک تحمل شہادت ہے، ایک اداء شہادت ہے۔ تحمل شہادت وہ غلام بھی کر لیتا ہے، وہ غیر مسلم بھی کر لیتا ہے، وہ مسلم بھی کر لیتا ہے۔ واقعہ جب کسی نے دیکھا عاقل بالغ آدمی نے، تو وہ غلام ہو جب بھی اس نے دیکھ لیا اور وہ سمجھ گیا، مسلمان ہے تو اس نے بھی دیکھ لیا سمجھ لیا، غیر مسلم ہے اس نے بھی دیکھ لیا سمجھ لیا، پھر وہ جا کر قاضی کے یہاں بیان کرتا ہے، تو قاضی کے یہاں بیان کرنا اس کا معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ مسلمان اگر ہے تو مسلمان کے خلاف بھی اس کی ادائے شہادت معتبر ہے، یعنی قاضی کے ہاں وہ گواہی دے گا مسلمان کے خلاف تو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور غیر مسلم اگر مسلمان کے خلاف شہادت دے گا تو اس کی شہادت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو غیر مسلم مسلمانوں کے حق میں شہادت کا اہل نہیں ہے، یعنی ادائے شہادت کا اہل نہیں ہے۔ رہا تحمل شہادت، دو مسلمان جھگڑ رہے ہیں، عاقل بالغ جو ہے غیر مسلم دیکھ رہا ہے تو وہ متحمل شہادت ہو گیا، تحمل شہادت اس نے کر لیا، لیکن جب وہ دارالقضا میں گواہی دے رہا ہے جا کر، اس کی گواہی معتبر غیر مسلم کے خلاف معتبر نہیں ہے، اس کے معنی ہوئے کہ اس کی ادائے شہادت کا اعتبار نہیں۔ تو دونوں میں فرق ہو جائے گا، جو خالی تحمل شہادت کا اہل ہو وہ قاضی نہیں بن سکتا، بلکہ جو ادائے شہادت کا اہل ہو، یعنی مسلمانوں کے خلاف اس کی گواہی معتبر ہوتی ہو، وہ قاضی بن سکتا ہے، وہ قضا کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے معنی ملا کر ساری تفصیل کو اس کا حاصل یہ نکلا کہ مسلمانوں کا قاضی مسلمان ہو سکتا ہے، غیر مسلم حاکم نہیں ہو سکتا۔ اور غیر مسلم کس کا قاضی ہو سکتا ہے؟ غیر مسلموں کا قاضی ہو سکتا ہے، لہذا اور مسلمانوں کا بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلموں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ادائے شہادت کی شرط لگا دی کہ اہلہ، قضا کا اہل وہ ہے جو شہادت کا اہل ہے، شہادت کا اہل تو غیر مسلم بھی ہے، لیکن تحمل شہادت کا وہ قاضی نہیں بن سکتا۔ مراد ہے ادائے شہادت کا اہل ہو، اور ادائے شہادت مسلمانوں کے خلاف وہ مسلم کر سکتا ہے، غیر مسلم نہیں۔ لہذا اس کا حاصل یہ نکلا کہ مسلمانوں کا قاضی مسلمان ہو سکتا ہے، تو غیر مسلم جو قاضی بنتا ہے غیر مسلموں کا، وہ اس تعریف میں شامل نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَيَرِدُ عَلَيْهِ، اس پر ادائے شہادت کی شرط پر اعتراض وارد ہوگا، ان الکافر یجوز تقلیدہ القضاء لیحکم بین اہل الذمہ،
کہ کافر جو ہے اس کا قضا کا قلادہ پہننا، تقلید، قلد یقلد تقلید لغوی معنی ہوں گے قلادہ پہنانا، پٹا پہنانا، جیسے کسی جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں اس کا چمڑے کا، تو اس کو کہتے ہیں تقلید، قلادہ پہنانا قضا کا، یعنی قضا کا منصب دینا، قضا کے منصب پر فائز کرنا۔ تو مقلد لفظ آئے گا، مقلد آئے گا، تقلید آئے گا، یہ الفاظ کتاب القضا میں آئیں گے اسی معنی میں۔ قضا کا قلادہ اس کے گلے میں، قضا کا ہار اس کے گلے میں ڈال دینا، یعنی عہدے قضا پر فائز کر دینا، عہدے قضا اس کو سپرد کر دینا۔ مقلد کہیں گے جس نے قضا اس کو دی ہے، اس نے جس نے اس کو قاضی بنایا ہے، مثلا بادشاہ نے بنایا تو بادشاہ کو کہیں گے مقلد، اور جس کو قاضی بنایا اس کو کہیں گے مقلد، یعنی اس کے گلے میں یہ ہار پہنایا۔ تو جائز ہے اس کو قضا کا قلادہ پہنانا، یعنی قضا کے منصب پر فائز کرنا، تاکہ وہ ذمیوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو یہ کافر کا قاضی بنانا ذمیوں کے لیے جائز ہے، اور یہاں سے معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی قاضی بن سکتا ہے، اداء علی المسلمین، جو مسلمانوں کے خلاف گواہی دے سکتا ہو وہ مسلمان ہی ہوگا، تو مسلمان قاضی بن سکتا ہے، غیر مسلم نہیں بن سکتا۔ حالانکہ ذیلئی وغیرہ میں ہے کہ غیر مسلم بھی قاضی بن سکتا ہے، تو یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں رہی، غیر مسلم قاضی نکل گیا، تو یوں کہا جائے گا کہ یہ اس قاضی کی تعریف ہے جو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہو، نہ کہ اس قاضی کی جو غیر مسلموں کے درمیان فیصلہ کرے۔ غیر مسلموں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف ادائے شہادت کا اہل ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی غیر مسلم جو ہے وہ قاضی بن سکتا ہے، لیکن ذمیوں کا، غیر مسلموں کا۔ وہ شرط اہلیتها شرط اہلیتی ہی، اور جو لیاقتیں اور صلاحیتیں شرط ہیں کاہے کے لیے، اہلیتها، ہا ضمیر کا مرجع ہوگا شہادت، ہو ضمیر کا مرجع ہوگا قضا، تو شرط ہے جو اس کی یعنی شہادت کی اہلیت، لیاقت کے لیے شرط ہے، شرط اہلیتی ہی وہی قضا کی اہلیت کے لیے شرط ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلًّا مِّنْهُمَا مِن باب الولایتی، اس لیے کہ دونوں باب ولایت سے ہیں۔ باب ولایت سے، ولایت کہتے ہیں تنفیذ القول علی الغیر، ایک آدمی کا اپنی بات کو دوسرے پر نافذ کرنا، ایک آدمی کا اپنی بات کو دوسرے پر نافذ کرنا۔ شاہد جو ہے وہ بھی اپنی بات کو دوسرے پر نافذ کرتا ہے، اور قاضی وہ بھی اپنی بات کو دوسرے پر نافذ کرتا ہے۔ کوئی کہہ رہا میں نے یہ چیز اٹھائی نہیں، لیکن شاہد کہہ رہا کہ تو نے اٹھائی ہے، وہ اپنی بات کو اس کے اوپر تھوپتا ہے، اور وہ کہہ رہا میں نے یہ چوری کی نہیں، لیکن قاضی کہتا ہے تو نے چوری کی ہے اور تو یہ سامان ادا کر، اس کے سپرد کر۔ تو دونوں باب ولایت سے ہیں، شہادت بھی اور قضا بھی۔ والشہادت اقوی، اور شہادت ایک حیثیت سے زیادہ قوی ہے۔ دیکھو ایسا ہے ظاہر میں تو یہ لگتا ہے جو قاضی صاحب ہیں، جج ہیں، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، اور جو گواہی دینے کے لیے گواہ آیا ہے وہ چھوٹا آدمی ہے، اس کا منصب چھوٹا ہے۔ لیکن ذرا گہرائی سے دیکھا جائے تو قاضی، اگر آفتاب نے دعویٰ کیا کہ میرا چشمہ خالد نے اٹھا لیا، خالد سے پوچھا، خالد کہتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں اٹھایا، اب یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے خالد کے حق میں، لیکن دو گواہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ ہماری موجودگی میں آفتاب کا چشمہ خالد نے اٹھایا ہے، تو قاضی کے اوپر لازم ہو گیا کہ اب وہ فیصلہ کرے آفتاب کے حق میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت مل گئی، گواہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چشمہ خالد نے اٹھایا ہے، آفتاب کا چشمہ ہے، خالد نے چھینا ہے، چوری کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں قاضی
کل مختار نہیں رہا کہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا اس کے حق میں، بلکہ شہادت نے جو جز متعین کر دیا اسی پر فیصلہ کرنا قاضی پر لازم ہو گیا۔ تو قاضی اپنی بات کو نافذ کرے گا خالد پر کہ تو چشمہ آفتاب کو دے دے، تو قاضی کی قضا کہاں چلی؟ خالد پر، ایک عام آدمی پر۔ اور جو دو گواہوں نے گواہی دی کہ خالد نے چشمہ اٹھایا، ان کی شہادت کہاں چلی؟ قاضی پر، کہ اب قاضی اسی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ تو شاہدین کا قول نافذ ہوتا ہے قاضی پر، اتنے بڑے آدمی پر۔ قاضی کا قول نافذ ہوتا ہے عام پبلک کے لوگوں پر۔ تو اس حیثیت سے شہادت اقوی ہے، زیادہ قوی ہے قضا کے مقابلے، کہ شہادت وہ قاضی کے اوپر کوئی چیز لازم کرتی ہے کہ یہ فیصلہ کر، اور قاضی کا قول وہ خالی مدعی مدعا علیہ پر کسی قول کو نافذ کرتا ہے، لازم کرتا ہے۔ تو شہادت اقوی ہے لأنہا ملزمۃ علی القاضی، اس لیے کہ وہ کسی چیز کو لازم کرنے والی ہے قاضی کے خلاف۔ والقضاء ملزم علی الخصم، اور قضا وہ کسی چیز کو لازم کرنے والی ہے مد مقابل کے خلاف۔ فلذا قیل، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے حکم القضاء یستقی من حکم الشہادہ، کہ قضا کا حکم سیرابی حاصل کرتا ہے حکم شہادت سے۔ جدھر کو شہادت جائے گی ادھر کو قاضی کو مڑنا پڑے گا۔ تو شہادت وہ قاضی پر بھی نافذ ہوتی ہے۔ والفاسق اہلھا فیکون اہلہ، فاسق قاضی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ فاسق میں قاضی بننے کی اہلیت ہے یا اہلیت نہیں ہے؟ دو چیزیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے، وہ کون ہے جو خبر لے کر آئے گا؟ یا تو خالی خبر دینے والا مخبر ہے، یا خبر دینے والا یہ خبر دے رہا ہے کہ جناب خالد نے آفتاب کا چشمہ چوری کیا ہے، تو وہ شاہد بھی ہو سکتا ہے اور مخبر بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، کوئی اطلاع دے آپ کو آ کر، تو فَرُدُّوا، نہیں ارشاد فرمایا کہ اس کو رد کر دو۔ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَاتَّبَيَّنُوا، تبین کرو۔ اس میں تبین کے معنی کیا ہے؟ چھاج لے کر بیٹھ جاؤ اور اس کی چھان پھٹک کرو، اس کی چھان پھٹک کرو، اس میں جو بیکار چیزیں ہیں وہ نکال دو، اور جو اوریجنل اور صحیح چیزیں ہیں وہ رکھ لو۔ تو تبین کرنا ہے، اس میں رد نہیں کرنا اس کو۔ تبین کے معنی یہ ہے کہ اس میں جھوٹ سچ غلط صحیح جو ملا ہو اس کو نکال کر اور صحیح تک پہنچو۔ اب پہنچ پائے گا کیسے؟ پہنچ پائے گا آدمی؟ ایسا چھاج ہر آدمی کے پاس ہوتا نہیں کہ وہ جرح و تعدیل کر کے اور حقیقت تک پہنچ جائے۔ جو پہنچ جائے تو سبحان اللہ، دل گواہی دے کہ میں حقیقت تک پہنچ گیا تو سبحان اللہ، لیکن دل گواہی نہ دے، پہنچنا بہت مشکل ہے حقیقت تک۔ یہ تبینو یہ ہلکا سا کام نہیں، بلکہ تبین انتہائی مشکل ترین امر ہے۔ اور کتنا بھی تبین کرنے کے بعد پھر بھی یہ رہے گا کہ پتہ نہیں حقیقت تک میں پہنچا یا نہیں پہنچا۔ بالیقین حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اور جب بالیقین نہیں پہنچ سکتا تو قاضی اس کو بنایا جائے گا، وہ فاسق ہوگا، اس کی باتوں کو بالیقین تسلیم نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ فیصلے میں بالیقین کسی کا حق کسی کو دلوانا ہے، شبہ پر نہیں دلوانا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو قاضی بنانا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ یہ نماز میں کہتے ہیں کہ فاسق کی امامت یکرہ تحریما، مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ تو فاسق کو رد نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ رد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جناب
بہت مشکل ہے عادل آدمی کا ملنا جس کو قاضی بنایا جائے. حالانکہ قضا کی فی کل قریت فی کل بلد فی کل سکت، ہر جگہ جو ہے ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے. ہر جگہ جھگڑے ہوتے ہیں تو ہر جگہ قضا کی ضرورت ہے. جگہ 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 دور القضا ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے فیصلے شریعت کے مطابق کیے جا سکیں. تو ہر جگہ پر ضرورت ہے اور ہر جگہ عادل قاضی مل جائے. عادل قاضی کہاں سے ملے گا؟ ایک ٹائم کی نماز آمدن چھوڑ دی، فاسق ہو گیا. کسی کی چما چاٹی جو ہے غیر شرعی طریقے پر کر لی، فاسق ہو گیا. کسی کی طرف الٹی سیدھی نگاہ ڈال دی، فاسق ہو گیا. تو صبح سے شام تک فسق آتا رہتا ہے. تو خالص عادل آدمی کا ملنا یہ بہت مشکل ہے. ابھی تھوڑا آگے جا کر اور اس کی وضاحت یہ کریں گے کہ کتنا مشکل ہے. تو اس کو کہتے ہیں والفاسق یکون اہلہ فیکون اہلھا. تو فاسق جو ہے وہ شہادت کا اہل ہے، اس کی شہادت کو رد نہیں کیا جائے گا، اس میں تبین کیا جائے گا، تو وہ قاضی بننے کا بھی اہل ہے. لیکنہ لا یقلد، لیکن واجب ہے کہ اس کو قاضی نہ بنایا جائے. یہ یاد رکھنا، یہ لا یقلد، اس کو قضا کا قلادہ نہ پہنایا جائے، قضا کا ہار نہ پہنایا جائے، یعنی قضا پر کے عہدے پر فائز نہ کیا جائے. حاصل یہ کہ قاضی نہ بنایا جائے. یہ ترجمہ صحیح دیکھتے رہنا، مقلد مقلد یقلد بولتا رہے گا. لیکنہ لا یقلد وجوبا، لیکن واجب ہے کہ اس کو قاضی نہ بنایا جائے. ویأثم مقلدہ، اور اس کو قاضی بنانے والا گنہگار ہوگا. کقابل شہادتی ہی، جیسے کہ اس کی شہادت کو قبول کرنے والا گنہگار ہوگا. بغیر تبین، بغیر تبین بھی یفتہ. وقیدہ فی القاعدیۃ بما اذا غلب علی ظنہ صدقہ. ہاں، یہ جو اوپر کہا فیکون الفاسق یکون اہلہ فیکون اہلہ، کہ فاسق قاضی بن سکتا ہے، تو اس کو مقید کیا. اور اسی طرح کا قابل شہادتی ہی، شہادت قبول کی جائے یا نہ کی جائے. قابل میں لفظ قبول بھی موجود ہے، مصدر سے اس میں فاعل بنا ہے، تو قابل شہادتی ہی، اس کے اندر قبول شہادت ہے، اس کی طرف ضمیر لوٹے گی. وقیدہ، اور اس کی قبول شہادت کو، کہاں آیا پہلے قبول شہادت؟ قابل شہادتی کے اندر قبول شہادتی، اس کو مقید کیا ہے القاعدیہ میں بما، اس صورت کے ساتھ اذا غلب علی ظنہ صدقہ، جب غالب گمان ہو اس کے سچ بولنے کا. یہی معنی ہے تبین کے، کہ جرح و تعدیل سے تبین کیا جائے، اور جب غالب گمان ہو اس کے سچ بولنے کا تو پھر اس کے قول پر فیصلہ، اس کی شہادت کا قبول کرنا درست